بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ ایک آدھ سوالات آئے تھے، اس کو دوبارہ سے دہرا دیں۔ یہ اسکرین روٹیشن میں کچھ پرابلم آ رہی ہے۔ پہلا سوال ہے افضل صاحب کا، افضل لوگڑے صاحب کا۔ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف مسلم ہیں، ایسے لوگ اہل حدیثوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک فرقہ ہے، ایسے لوگوں کو کیسے سمجھائیں؟ اس پر میری پہلے ویڈیوز موجود ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا۔ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث جو کہتے ہیں، اس کا یہ صفتی نام ہے اور یہ شرف کی بات ہے۔ صحابہ اکرام نے یہ نسبت اپنے لیے کی ہے، لہذا اسی وجہ سے یہ نسبت کی جاتی ہے۔ اس پر تفصیلی جواب پہلے دیا جا چکا ہے، انشاءاللہ وہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا۔ اگلا سوال ہے سلام کے بعد کہ مودودی اسراری اس بات کو لے کر کے علماء حدیث کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حق بات جہاں سے بھی ملے لے لو۔ فضیلت الشیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں لیکن الواجب علی المسلم ان ينظر فما وافق کتاب اللہ و سنت رسولہ فمن جاء به کائنا من کان لأن الحق ضالۃ المؤمن۔ ایک مسلمان پر واجب ہے کہ جو بات کتاب و سنت، قرآن و سنت کے مطابق ہو اسے لے لیا جائے، چاہے اس کی طرف سے، چاہے جس کی طرف سے بھی ہو، اور خواہ کسی کی بھی ہو، کیونکہ حق تو مومن کا گمشدہ مال ہے، وہ اسے جہاں سے پاتا ہے لے لیتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ علم کہاں سے لیا جائے۔ علم کی نوعیتیں ہیں اور اس کی الگ الگ کیفیتیں ہیں۔ کہاں پر کون سا علم کس سے لیا جائے، اس کے مستقل ضوابط ہیں۔ اہل بدعت اور اسی طریقے سے غلط عقیدے کے لوگ، بگڑے ہوئے منہج کے لوگ عام طور سے یہ بات کہتے ہیں کہ علم جہاں سے بھی ملے لے لو۔ مسئلہ یہ ہے کہ بات ہے اور اس سے جو بات لی جا رہی ہے وہ من وعن ویسے ہی نقل کرتا ہے جیسے نقل کی جانی چاہیے۔ اس چیز کی تمیز علماء کے درمیان تو ہو سکتی ہے کہ اس کے صحیح اور غلط کی تمیز کر لیں، لیکن ایک عام آدمی اس طرح کی تمیز کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے۔ اور ماضی میں اسلاف امت نے علماء کو بھی اہل بدعت کی مجلسوں سے روکا ہے اور ڈرایا ہے، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اہل بدعت سے کوئی چیز لی جائے اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہو جس کی وجہ سے انسان گمراہی کو نہ سمجھ سکے اور گمراہ ہو جائے۔ تو اہل بدعت سے ڈرانے اور دور رکھنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ اہل بدعت کے دھوکے میں آ کر کے انسان صحیح بات کو غلط اور غلط بات کو صحیح نہ سمجھ لے۔ اس وجہ سے اہل بدعت سے علماء امت نے، اسلاف امت نے ہم کو ڈرایا ہے، دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور صحابہ کرام بھی ایسی چیزوں پر غضبناک ہوتے تھے جب کوئی شخص کسی سے، اس طرح کے آدمی سے کوئی معلومات لے جو آدمی قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کہتا ہے، تو ایسی جگہوں پر صحابہ کرام جانے سے اور لوگوں کو وہاں جانے سے روکا کرتے تھے۔ اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ لہذا انسان اگر حق و باطل کی تمیز رکھتا ہے، یعنی ایک مضبوط عالم دین ہے، گہرائی کے ساتھ منہج سلف سے واقف ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ وقتی طور پر کسی سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ تھوڑا بہت اس انداز کی چیزیں کر لے کہ کسی سے فائدے کی چیز حاصل کر لے، تو ایسی صورت میں وقتی طور پر اس کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے، لیکن اس شرط پر کہ وہ ضرورت علماء حق کے ذریعے سے پوری نہ ہو رہی ہو۔
لیکن اصل یہی ہے کہ اہل بدعت سے ہم کو اجتناب کرنا ہے، ان کی مجلسوں سے دوری اختیار کرنی ہے۔ افضل لوگڑے صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیخ آپ کون سے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں جامعہ میں، اور شیخ آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں کون سی کلیہ سے فراغت حاصل کی ہے؟ دیکھیے، سبجیکٹ تو اب وقت کے لحاظ سے مختلف سبجیکٹ میں پڑھاتا رہا ہوں اور پڑھاتا ہوں، جو کوئی متعین سبجیکٹ نہیں ہے۔ عقائد کی کتابیں پڑھاتا رہا ہوں، اس کے علاوہ مناہج بحث ہے، اسالیب دعوت ہے، اور اس طرح کے مختلف سبجیکٹ میں پڑھاتا رہا ہوں اور اب بھی پڑھاتا ہوں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے تدریس سے کافی حد تک مصروفیت کم ہو جاتی ہے کبھی کبھار۔ اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں کلیت الدعوہ اصول الدین سے فارغ التحصیل ہوں۔ اگلا سوال نواز سلفی صاحب کا ہے، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کی صحیح ڈیٹ کون سی ہے؟ یہ مسئلہ اصلاً تحقیق طلب ہے۔ ان دونوں تاریخوں میں شدید اختلاف ہے۔ 9 تاریخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی راجح تاریخ ہے، 9 ربیع الاول، لیکن اس میں بھی اختلاف ہے۔ اور وفات کی مشہور تاریخ 12 ربیع الاول ہے، لیکن اس میں بھی اختلاف ہے، اور یہ مسئلہ تحقیق طلب ہے، اور انشاءاللہ اس پر کچھ تحقیقات ہو رہی ہیں، انشاءاللہ وہ جب آئیں گی تو اس کی روشنی میں کوئی بات کی جائے گی۔ سلام کر رہے ہیں، ایک تھا نقلی سنی، کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کا مسلک کیا ہے؟ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک اور حدیث کا مسلک ایک ہی ہے؟ نہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک اور حدیث کا مسلک ایک ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جن لوگوں سے استفادہ کرتے ہیں ان میں کی اکثریت اخوان المسلمین سے تعلق رکھنے والی ہے، اور ان کی منہجی فکر، ان کے عقیدے کے بہت سے مسائل میں اہل سنت والجماعت اور جماعت اہل حدیث سے کھلا اختلاف ہے، لہذا ان کو اہل حدیث اور ان کو ایک ہی مسلک کا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان کے الگ الگ مواقف ان کو الگ الگ مکاتب فکر سے جوڑتے ہیں، لیکن سلفی اور اہل حدیث مکتب فکر سے یا اس فکر سے ان کو منسلک نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سارے مسائل میں شدید اختلاف موجود ہے۔ نواز سلفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اہل بدعت سے کہتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں عید میلاد نہیں تھا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو صحابہ کی کانفرنس کرتے ہو، اجلاس کرتے ہو، یہ صحابہ نے نہیں کیا، یہ بھی بدعت ہوا۔ دیکھیے، بدعت کی تعریف آپ سمجھ لیں۔ بدعت کہتے ہیں کسی چیز کو دین کے نام پر ثواب کی نیت سے انجام دینا، دین کے نام پر ثواب کی نیت سے انجام دینا۔ عید میلاد النبی دین کے نام پر اور ثواب کی نیت سے انجام دیا جاتا ہے، اور اس کی جو تقریبات ہوتی ہیں، جو اس کا حفل ہوتا ہے، اس میں دنیا بھر کے شرکیات اور بدعات ہوتے ہیں، انجام دیے جاتے ہیں۔ قبر پرستی کو رواج ملتا ہے، فضول خرچی کی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تک ہوتی ہے، آپ کی جو چیزیں تیار کی جاتی ہیں اس موقع سے پیش کرنے کے لیے، اس کو لے جا کر کے گندے پانی میں، کوڑے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ تو بنیاد یہ ہے کہ عید میلاد النبی کو عبادت سمجھ کر کے، دین کا حصہ سمجھ کر کے، ثواب کی نیت سے انجام دیا جاتا ہے، اور کوئی بھی ایسا کام جو ثواب کی نیت سے دین کا حصہ سمجھ کر کے انجام دیا جائے اور دین میں اس کا ثبوت نہیں ہے تو وہ بدعت ہوگا۔ اب جہاں تک کانفرنس اور جلسے ہیں جو کیے جاتے ہیں، ان جلسوں کو اور کانفرنسوں کو دین سمجھ کر کے نہیں کیا جاتا، بلکہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے انجام دیا جاتا ہے۔ ان جلسوں کو کرنے کا انسان یہ نہیں سمجھ کر کے اس کو کرتا ہے کہ اس کو کرنے سے ثواب ملے گا، بلکہ اس کے اندر جو چیزیں دعوت و تبلیغ کی پیش کی جاتی ہیں، جو قرآن و سنت اور صحابہ کرام کا منہج دنیا کے سامنے عام کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کو ثواب ملتا ہے۔ محض جلسے کے انعقاد پر کسی عبادت کا مقصد نہیں ہوتا،
یا اس انداز کی چیز کو دین کا حصہ یا دین کا بنیادی حصہ نہیں سمجھا جاتا ہے، بلکہ وہ دین کے دعوت و تبلیغ کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، اور اس کا ذکر اسلاف امت کے یہاں موجود ہے۔ صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے اور وہاں پر دین کو سیکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے دور میں صحابہ اکرام کی آپس میں دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی مجلسیں ہوا کرتی تھیں۔ صحابہ اکرام کے دور کے بعد اسلاف امت نے، تابعین نے، تبع تابعین نے آپس میں دین کو سیکھنے کے لیے اس طرح کے اجتماعات کبھی مسجد میں، کبھی دوسرے مقامات پر آپس کی مجلسوں کے اندر منعقد کیے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو دین سکھانا مقصد ہوتا تھا۔ موجودہ دور میں یہ جلسے اور کانفرنسیں ہوتی ہیں، اس کا بھی بنیادی مقصد دین کو سکھانا ہے، اور اس کی مثال موجود ہے، لیکن اس کو بدعت اس وجہ سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا ثبوت ایک تو ملتا ہے اسلاف امت سے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو عبادت سمجھ کر کے انجام نہیں دیا جاتا، تیسری بات یہ ہے کہ اس کو منعقد کرنے کا مقصد دعوت و تبلیغ ہوتا ہے، قرآن و سنت کی نشر و اشاعت ہوتا ہے، جبکہ میلاد النبی میں مقاصد یہ نہیں ہوتے۔ میلاد النبی میں نہ دعوت و تبلیغ مقصد ہوتا ہے، اور نہ ہی اس طرح کے مقاصد یا دین کی نشر و اشاعت کے لیے اس کو انجام دیا جاتا ہے، بلکہ اس کو عبادت اور ثواب کا کام سمجھ کر کے، عبادت کا حصہ بنا کر کے، دین کا حصہ بنا کر کے انجام دیا جاتا ہے۔ تو دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ محمد صلاح صاحب کوئی ہیں، کہہ رہے ہیں سلام کے بعد ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام ایڈز ریونیو سے پیسے کمانا جائز ہے کیا؟ ٹویٹر پہ ایئرلی 9400 روپیز کا سبسکرپشن ہے، 9400 روپیز کا سبسکرپشن ہے، تو 9400 روپیز لگانے کے بعد ایڈز کے پیسے ملیں گے، تو کیا یہ ایڈز کے پیسے لینا صحیح ہے؟ دیکھیے، سوشل میڈیا پر جو ایڈورٹائزمنٹ یا ایڈز آتے ہیں، یہ اصلاً غیر اسلامی طریقے پر آتے ہیں۔ ان میں جو ایڈز آئیں گے اس میں کوئی ناچ گانے کا ہوگا، کوئی شراب کا ہوگا، کوئی غیر اسلامی چیز کا ہوگا، کسی کے اندر کسی فلم کا، کسی مووی کا ایڈ کیا جائے گا، کسی کے اندر ننگا پن ہوگا، میوزک ہوگا، موسیقی ہوگا، کسی کے اندر بے حیائی کا اظہار ہوگا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس ایڈز کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ لہذا سوشل میڈیا پر، چاہے وہ ٹویٹر ہو یا فیس بک ہو یا انسٹاگرام ہو یا یوٹیوب ہو، کسی پر بھی اس طرح کے جو ارننگ ہے، جو ایڈز کے ذریعے سے پیسہ کمایا جاتا ہے، وہ کمانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس پر ایڈز جو ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے۔ وہ غلط انداز کی چیزیں بھی لا کر کے پیش کرتے ہیں، یا غلط انداز کی کمپنیاں اپنے پروڈکٹس کو پیش کرتی ہیں جس میں غیر اسلامی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ لہذا اس کا خلفیہ جو ہے وہ غیر اسلامی نشاطات اور غیر اسلامی حرکت و نقل سے ہے، غیر اسلامی چیزوں سے ہے۔ لہذا اس طرح کی چیزوں میں نہ پیسہ لگانا جائز ہے، نہ اس کے ذریعے سے پیسہ کمانا جائز ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ رب العالمین کا ایک دوسرے کا نیکی اور اچھائی کے کاموں میں تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ تو یہ برائی کے کام میں تعاون ہے، اس کو بڑھاوا دینا ہے۔ نواز سلفی صاحب کہہ رہے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے دن اللہ جنت کو سجاتا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ثبوت ہے، اور ولادت کے دن کے بارے میں نہ ہی کوئی مضبوط دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی تھی۔ اور جنت کو سجانا، اس کی کوئی واضح دلیل جب موجود نہیں ہے تو اس پر اعتماد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگلا سوال ہے ارشاد علی صاحب کا۔ ارشاد علی صاحب سلام کے بعد کہہ رہے ہیں کیا عید بقرعید سے بڑھ کر عید میلاد ہے؟ بریلوی مفتی اپنی ایک ویڈیو میں کہہ رہا تھا جس عید میلاد کا تعلق اسلام سے
اسلامی تعلیمات سے ہے ہی نہیں، بلکہ اس میں شرک و بدعات انجام دیے جاتے ہیں، جس کا کوئی ثبوت نہ خلفائے راشدین سے ہے، نہ خلافت امویہ میں ہے، نہ خلافت عباسیہ میں ہے، نہ دواوین سنت کے ائمہ سے ہے، نہ فقہا سے ہے، نہ چاروں ائمہ سے ہے، کسی سے جس کا ثبوت نہ ہو، اور نہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے، تو اس کو عید اور بقرعید سے بڑھ کر کے کیسے کہا جا سکتا ہے؟ جو شخص ایسا کہتا ہے وہ گمراہ ہے، اللہ رب العالمین اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے، کہہ رہے ہیں کیا واقعی میں ازواج مطہرات میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا، جیسا کہ مفتی طارق مسعود کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہاں سے یہ بات کہی ہے؟ یہ فضول بات ہے۔ امہات المومنین میں سے کوئی زہر کیسے ملا سکتا ہے؟ امہات المومنین تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سر کا تاج بنا کر کے رکھتی تھیں، اور ان کے لیے اپنی جان تک نچھاور کرتی تھیں، تو یہ فضول بات ہے۔ اگر مفتی طارق مسعود صاحب نے ایسی بات کہی ہے تو یہ بات بھی ان کی ان فضول باتوں میں سے ایک ہوگی جو عام طور سے وہ تقریر کے دوران کہہ دیتے ہیں۔ ان کے یہاں تحقیق کا اور اسی طریقے سے اسلامی تعلیمات کو مکمل تحقیق کے ساتھ صحابہ کرام کے منہج کے مطابق پیش کرنے کا کوئی ذوق ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے وہ کبھی کبھار اپنے مسلک کے تعصب کی رو میں بہہ جاتے ہیں اور قرآن و سنت کے خلاف بھی باتیں کر جاتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کے لوگوں کو سننے سے بچنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے محمد فرقان صاحب کا، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حضرت ایک سوال ہے، خلا یا طلاق کے بعد عدت کم گزار کے کسی نے نکاح کر لیا تو کیا نکاح ہوا یا نہیں؟ ان کو اب شک و شبہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے، عدت کے دوران محض نکاح کے بارے میں علماء کی مختلف رائے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ عدت گزرنے کے بعد ہی نکاح ہونا چاہیے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر انہوں نے نکاح بھی کیا ہے اور رخصتی بھی ہوئی ہے، یعنی وہ عورت عدت کے مکمل ہونے سے پہلے شوہر کے ساتھ، دوسرے شوہر کے ساتھ خلوت میں چلی گئی ہے، تو یہ غلط ہے، اس کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اللہ اعلم بالصواب، لہذا ان کو رجوع کرنا چاہیے۔ ایک تھا نقلی سنی، ان کا سوال ہے، آج کل واٹس ایپ اور فیس بک پر لوگ فقہ حنفی و مناظرہ کرتے ہوئے مخالفین کو گالی گلوچ کرتے ہیں اور خود احادیث کے نام سے مشہور کروا رکھا ہے، کیا ایسے لوگ احادیث ہو سکتے ہیں؟ کہیں یہ لوگ اخوانی اور خارجی نہیں تو نہیں؟ کہیں مسلک کے احادیث کا چہرہ بگاڑنے کی سازش تو نہیں؟ یہ لوگ علماء حدیث کی بھی کردار کشی کرتے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ لوگ احادیث ہوں گے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں، جزاک اللہ خیرا۔ دیکھیے، گالی گلوچ کرنا یہ سلفی اور احادیث منہج کے خلاف ہے۔ کسی کو برا بھلا کہنا، ہمارا اختلاف جو ہے وہ علمی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن زبان سے کسی کو گالی گلوچ کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے مسالک کے ہوں اور جماعت اہل حدیث کو بدنام کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہوں، ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی زبان ہی اس طرح کی ہو، وہ بظاہر تو اہل حدیث ہوں لیکن وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہوں، یہ ان کی خطا اور غلطی اور ان کی کوتاہی ہے۔ لہٰذا اس معاملے میں، یعنی گالی گلوچ کرنے کے معاملے میں، ان کو اہل حدیث نہیں مانا جا سکتا۔ دوسرے معاملات میں ہو سکتا ہے وہ اہل حدیث ہوں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ گالی گلوچ کرنے والا گالی گلوچ کے منہج میں اہل حدیث اور سلفی نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلک کی ترویج
اور جماعت کو، جماعت اہل حدیث کو بدنام کرنے کے لیے ایسا کرتا ہو. لہٰذا جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو ایسا کرنے سے توبہ کرنی چاہیے. مجاہد الاسلام صاحب کا سوال ہے، مملکت سعودیہ کے جھنڈے میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو کیا یہ غلط ہے؟ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے غزوات میں کوئی اسلام کا جھنڈا ہوتا تھا، اس پر بھی لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوتا تھا؟ کیا کتاب و سنت کی اس کی کوئی دلیل ملتی ہے؟ کیونکہ میں نے ایک شخص کے کمنٹ میں پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اہل السنہ والجماعہ کے علماء اسے شرک کہتے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت کیجیے. دیکھیے، شرک تو یہ نہیں ہے، یہ ان کے جھنڈے کی ایک علامت ہے. ان کے جھنڈے کی ایک علامت ہے. جیسے ساری دنیا کے جھنڈے ہوتے ہیں ویسے ہی سعودی عرب کے جھنڈے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوتا ہے. اگر جھنڈے کے احترام کی ضمانت دی جاتی ہے تو اس کو لکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایسا کرنا غلط نہیں ہے کیونکہ یہ ان کی ایک علامت ہے اور وہ ملک کے دستور کو اپنے جھنڈے کے ذریعے دنیا کے سامنے واضح کرتے ہیں، اور وہ دستور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شکل میں جھنڈے پر لکھا ہوا ہوتا ہے. ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ شرک ہے، ان لوگوں کا کہنا غلط ہے، اور کس ناحیے سے انہوں نے کہا ہے اس کی تفاصیل جب تک نہیں ہوگی، جب تک اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو شرک کسی بھی ناحیے سے نہیں کہا جا سکتا ہے. جھنڈے کے سامنے انسان باقاعدہ احتراماً کھڑا ہوتا ہے یا جھکتا ہے یا اس کو سلامی دیتا ہے، یہ عمل انسان کا اس کو شرک تک لے جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس بنیاد پر کسی نے ایسی بات کہی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جھنڈے پر کلمہ لکھا ہونا، کلمہ توحید کا ہونا، یہ خیر کی بات ہے. بس ذمہ داری یہ ہے کہ جو لوگ ایسے جھنڈوں کا استعمال کریں وہ اس کا احترام بھی کریں، اس کی توہین سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. افضل لوگڑے صاحب کا سوال ہے، انجینئر علی مرزا کہتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی ہے. اس تعلق سے جو حدیثیں ہیں وہ غیر مدخولہ کے لیے ہیں، مدخولہ کے لیے نہیں. نہیں، یہ مدخولہ غیر مدخولہ کی کوئی تفریق کی کوئی دلیل تو نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، انجینئر علی مرزا کون ہوتا ہے دین کے معاملے میں فیصلہ کرنے والا؟ وہ تو نیم رافضی ہے، صحابہ کرام کی توہین کرنے والا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سوالات میں اس کی بات کا حوالہ دینا ہی ہمارے لیے درست نہیں ہے. اس کو اتنا احترام کیوں دیا جاتا ہے کہ اس کا نام لے کر کے سوال کریں؟ وہ جاہل انسان ہے اور اس نے اسلام کی بہت ساری بنیادوں کی توہین کی ہے، علماء اور شخصیات کی توہین کی ہے. ایسے شخص کو نہ سننا چاہیے، نہ اس کا نام لینا چاہیے، نہ اس کو پڑھنا چاہیے. لہذا ایسے شخص سے اجتناب کریں. اور اس نے مدخولہ غیر مدخولہ کا جو فرق کیا ہے وہ میرے سمجھ سے باہر ہے، نہ اس کی کوئی دلیل ہے. اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت عطا فرمائے. فارس شریف صاحب، کیا ہندوستانی فوج میں بھرتی ہونا الولاء والبراء کے عقیدے کے خلاف ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے پڑوسی ملک کے بھائی اس چیز کو انگریزی میں علماء کے عام فتویٰ استعمال کر کے پھیلا رہے ہیں. دیکھیے، پڑوسی ملک کے لوگ کیا کر رہے ہیں اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے. پڑوسی ملک والے بیچارے خود اپنے ملک میں اسلامی رواداری یا اسلامی نظام کو نافذ نہیں کر سکے تو ہندوستان کے اوپر یا ہندوستان کے مسلمانوں پر اس انداز کا کمنٹ کرتے ہیں. یہ فضول بات ہے. ہندوستان کی فوج میں بھرتی ہونا یہ انسان کی ملازمت اور انسان کی جاب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. انسان چاہے تو اس میں بالکل بھرتی ہو سکتا ہے. یہاں اسلام اور کفر کا معاملہ نہیں ہے کہ ہم اس میں بھرتی ہو کر کے کفر کی حمایت کریں گے اور اسلام کے خلاف اپنی طاقت کا استعمال کریں گے. یہاں معاملہ ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہاں 2 ممالک یا چند ممالک کے درمیان کی ایک سیکورٹی کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے فوج تیار کی جاتی ہے. پاکستان کے اندر ہی جو فوج ہے اور وہاں جو حکومت ہے اس میں اور ہندوستان کی حکومت میں بظاہر نظام کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. جمہوریت وہاں بھی ہے، جمہوریت یہاں بھی ہے، اور جمہوریت دونوں جگہ غیر اسلامی ہے.
اس کو اسلامی تو نہیں کہا جا سکتا. وہاں پر بھی جو لوگ فوج میں بھرتی ہوتے ہیں پڑوسی ملک میں، ان کا مقصد اسلام کی سربلندی نہیں ہوتا، بلکہ اپنے حدود اور اپنے بارڈر کی حفاظت کرنا مقصود ہوتا ہے، نوکری پانا مقصود ہوتا ہے. اور یہاں پر بھی جو لوگ فوج میں بھرتی ہوتے ہیں ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. تو ہمارے پاکستانی احباب کی ایک بہت بڑی کمزوری، اور دوسرے الفاظ میں کہیں کہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ ہندوستانی مسلمانوں کو ہمیشہ اس انداز کے شبہات میں ڈال کر کے گمراہ کرنا چاہتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے، اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ ہندوستان کا مسلمان دین کو سمجھنے والا مسلمان ہے. یہاں پر بڑے علماء موجود ہیں. دین کی تعبیرات پیش کرنے اور دین کی خدمت کرنے میں جتنا بڑا کردار ہندوستان کا رہا ہے، اتنا بڑا کردار پاکستان کا نہ پہلے تھا نہ اب ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں اب بھی علماء کا ایک سلسلہ موجود ہے. یہاں پر مسلمان اپنے علماء سے جڑ کر کے دین کا شعور پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. لہذا یہاں کے مسلمانوں کو پڑوسی ملک کے مسلمانوں سے متاثر ہونے یا ان کے اس انداز کے غلط پروپیگنڈوں سے متاثر ہو کر کے شبہات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے علماء سے جڑ کر کے دین کو سیکھیں. اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانی پیدا کرے. حنیف سید صاحب کوئی ہیں، کہہ رہے ہیں جمعے کی اذان ہو رہی ہو تو سنت پڑھیں یا اذان کے بعد پڑھیں؟ دیکھیے، اصل یہ ہے کہ آپ کو اذان سے پہلے پہنچنا چاہیے اور تحیۃ المسجد پڑھ کر کے بیٹھنا چاہیے. اب اذان کے درمیان آپ پہنچے ہیں تو آپ کے لیے تحیۃ المسجد پڑھنا جائز ہے اذان کے درمیان بھی، لیکن آپ اگر تحیۃ المسجد پڑھیں گے تو اذان کے جواب اور اذان کے بعد کی دعا کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے. لہذا اگر دونوں چیزوں کی تطبیق ممکن ہے تو کی جا سکتی ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ انسان کو جلدی پہنچنا چاہیے. عبد الحلیم صاحب کوئی ہیں؟ اگلا سوال ہے شوقین خان صاحب کا. شوقین خان صاحب پتہ نہیں کیا ہے. سلام کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ حج سیلف کے لوگ بنگال میں بھی رہتے ہیں پر بنگلہ دیشی عالموں کو فالو کرتے ہیں، اس لیے کچھ لوگ دین کے اندر بہت ہی ذاتی پیدا کرتے ہیں، جس لیے آج اہل حدیث علماء کو گالیاں سننا پڑ رہی ہیں. آپ اس کا سولوشن دیجئے. دیکھیے، بنگال تو علماء کرام کا ایک بہت بڑا مرکز رہا ہے اور آج بھی بنگال میں علماء موجود ہیں، اگرچہ کمی ہے پہلے کے مقابلے میں. اس کا سولوشن یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ میں بھیجیے، ان کو عالم بنائیے، علاقے میں لا کر کے ان کو اس بات پر آمادہ کیجیے، راضی کیجیے کہ وہ علاقے میں مقامی طور پر قرآن و سنت اور منہج سلف کی ترویج کا کام کریں. علماء جو مقامی طور پر ہیں اور قرآن و سنت اور منہج سلف کو سمجھتے ہیں، ان سے جڑیں. ان علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ وہاں پر متون علمیہ کا اہتمام کریں، منہج سلف کی شرح و توضیح کریں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو قرآن و سنت کے قریب لائیں. جب دروس کا اور تعلیم و تعلم کا اور کتابوں کے ان دروس کے سلسلے کا، علماء سے جڑنے کا سلسلہ جب چلے گا تو انشاءاللہ اس انداز کی گمراہیاں ختم ہوں گی. ارشاد علی صاحب سلام کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کیا عید بقرعید سے بڑھ کر عید میلاد النبی؟ اس کا سوال کا جواب دیا جا چکا ہے. عبد الحلیم صاحب کوئی ہیں؟ وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. اگلا سوال ہے پیارل کوئی ہیں، ان کا. سلام کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ میں پیار الحق نیا. سوال یہ ہے کہ میرے گاؤں میں ایک پورنیہ بنگالی زبان کا آیا ہے جو کہ فی الحال ہمارے گاؤں میں امام ہے اور عراف کا کام انجام دے رہا ہے.
کسی کا کچھ کھو جاتا ہے تو وہ ڈائریکٹ بتا نہیں پاتا، اجمالی طور پر بول کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ شیخ اس امام کو کیا کیا جائے؟ ہمارے گاؤں میں زیادہ کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، مسلک سب کے سب اہل حدیث ہیں۔ دیکھیے عراف کا کام اگر کر رہا ہے تو اس کو امام کو ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ اس کا معاملہ عقیدے سے جڑا ہوا ہے۔ ایسے امام کو ہٹا کر کے کوئی ایسا امام لے کر کے آئیے جو حقیقی معنی میں قرآن و سنت اور منہج سلف کی پیروی کرنے والا ہو، تاکہ لوگ گمراہی سے بچ سکیں۔ ایسے شخص کو ہٹا دیا جانا چاہیے اور کوئی پڑھا لکھا اچھا مخلص اور باصلاحیت عالم دین لا کر کے امامت کے لیے رکھا جانا چاہیے۔ وسیم اکرم صاحب، وسیم اکرم صاحب کہہ رہے ہیں طالب علم کے لیے مفید کچھ کتابوں کے نام بتائیے۔ طالب علم کے لیے مفید کتابوں میں جو عقیدے کی کتابیں ہیں، حدیث میں اگر مختصر چاہتے ہیں تو ریاض الصالحین، بلوغ المرام اور صحیحین کا اختصار اللؤلؤ والمرجان۔ تفسیر میں آپ جائیں گے تو فتح القدیر اور تفسیر ابن کثیر۔ عقیدے میں جائیں گے تو کتاب التوحید، عقیدہ طحاویہ، اور اسی طریقے سے فتح المجید وغیرہ، اور اسی طریقے سے منہج پر امام بربہاری کی شرح السنہ، اور موجودہ دور میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی جدید مناہج اور اس طرح کی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اور بھی متون علمیہ کی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کو سامنے رکھ کر کے ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، شیخ ابن باز کی کتابیں، شیخ ابن عثیمین کی کتابیں، شیخ صالح فوزان کی کتابیں، اسی طریقے سے شیخ بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، مقبل ہادی وادعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، اور اس طرح کے جو علماء ماضی قریب میں گزرے ہیں ان کی کتابیں۔ ہندوستان میں شیخ الحدیث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، عظیم آباد کے علماء کی کتابیں، عون المعبود ہے، اور اسی طریقے سے ترمذی وغیرہ کی تحفۃ الاحوذی، اور اس طرح کی کتابیں، ان کتابوں کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے۔ طالب علم اگر حقیقت میں متون علمیہ کا ڈائریکٹ مطالعہ کرنے کا اپنے آپ کو اہل بنا لے تو انشاءاللہ وہ ایک اچھا عالم بن سکتا ہے۔ عبد الحلیم صاحب پھر سے اپنی بات وہی کہہ رہے ہیں جو پہلے کئی بار کہہ چکے۔ ایم اے صلاح صاحب کہہ رہے ہیں، ایم اے صلاح کوئی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شیخ حنفی، کوئی حنفی اہل حدیث ہو سکتا ہے اگر اس کا عمل قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے مطابق ہے تو اہل حدیث یقیناً ہو سکتا ہے۔ اس کی نسبت محض اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب ہے، یعنی کوئی ایسا شخص جو قرآن و سنت اور منہج سلف کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور صرف نسبت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب کر کے اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے، تو محض اگر نسبت ہے تو یہ نسبت علمی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ ارشاد علی صاحب کہہ رہے ہیں کیا عید میلاد النبی کو بدعت کہنا غلط ہے؟ جیسا کہ یوسف قرضاوی کہہ رہے ہیں۔ یوسف قرضاوی نہ دین کو سمجھ سکے، نہ دین کا شعور ان کے یہاں ہے، اور ابھی مجھ کو کل پتہ چلا کہ یہاں پر ایک صاحب ہیں اوکھلا میں، وہ بھی یوسف قرضاوی کی اس بات کو پھیلا رہے ہیں، جن کا تعلق جامعہ سلفیہ سے فراغت سے بھی ہے، اور اسی طریقے سے یہاں سے وہ یوسف قرضاوی کی فکر اور جماعت اسلامی کی فکر سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ یوسف قرضاوی گمراہ فکر اور گمراہ عقیدے کے انسان تھے۔ میلاد النبی یقیناً بدعت ہے، اور موجودہ دور میں اس بدعت نے اتنی زیادہ غلاظت اختیار کر لی ہے کہ یہ بدعت محض بدعت مفسقہ نہیں رہ گئی بلکہ بدعت مکفرہ تک پہنچ گئی ہے۔
لہذا اس طرح کی بدعت سے ہمیں اجتناب بھی کرنا چاہیے اور اس کو بدعت بھی سمجھنا چاہیے، اور یوسف قرضاوی جیسے لوگوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ پیارل صاحب کہہ رہے ہیں سلام کرنے کے بعد، اگر کسی کو دیکھیے اس طرح کے سوالات جو ہے فضول سوالات ہیں جو انہوں نے کیا ہے کہ اگر کسی کا بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کا موڈ ہے اور اس کی بیوی گھر پر نہیں ہے تو کیا کرے؟ بھائی گھر پر بلا لے، بیوی ہے تو اس کو بلا لے، فون کر لے، اس کے گھر چلا جائے۔ یہ کون سا سوال ہوا آپ کا کہ بیوی گھر پر نہیں ہے تو کیا کرے؟ یہ فضول بات ہے۔ اس کا سیدھا سا حل یہ ہے کہ وہ بیوی کو اپنے گھر بلا لے۔ بیوی کہیں گئی ہے تو اس کی بیوی ہی تو ہے، چھوڑ کر کے تو نہیں چلی گئی، اس کو اسے بلا لینا چاہیے۔ حارث معراج صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیخ امام ابن کثیر نے وسیلے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا جائز قرار دیا ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔ آپ پہلے تفصیل بھیجیے، انہوں نے کہاں جائز قرار دیا ہے، وہ عبارت کیا ہے، اس کے بعد ہی کوئی جواب دیا جا سکتا ہے اس پر۔ عبدالعزیز صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص جس نے دنیاوی تعلیم تو حاصل کی لیکن نہ کسی مدرسے سے عربی زبان سیکھی، نہ ہی عالم دین سے علوم شریعت حاصل کی، اور نہ ہی قطعاً کسی سے کبھی درس نظامی مقرر دینی کتابیں پڑھی ہیں، بعض کسی مقررین کے خطبے سنے، تو کیا ایسے شخص کو خطبہ جمعہ یا دعوت و تبلیغ اور گھر گھر جا کر کے درس کرنا شریعتاً جائز ہے؟ اس کا جواب دے دیں آپ، شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ ایسا شخص جس نے مدارس اسلامیہ میں درس نظامی حاصل نہیں کیا ہے، علماء کی صحبت میں رہ کر کے علم شریعت حاصل نہیں کیا ہے، جو شخص عربی زبان سے واقف نہیں ہے، درس نظامی سے اور اصول و ضوابط سے واقف نہیں ہے، دینی علوم کو اس کے اصول و ضوابط کے مطابق سیکھا نہیں ہے، ایسے شخص کو ممبر پر آنے سے، گھر گھر جا کر کے درس دینے سے بچنا چاہیے۔ وہ جتنا علماء سے سیکھتا ہے من وعن، اتنا عوام کے سامنے علماء کی رہنمائی میں اگر پیش کر دیتا ہے تب تو کافی ہے، اتنا کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ مبلغ ہو سکتا ہے۔ ایک عالم سے جڑ کر کے جتنا سیکھتا ہے محض اتنا ہی دوسروں تک پہنچا دیتا ہے، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے وہ خود دین کے معاملات میں فیصلے کرے، لوگوں کے سوال کا جواب دے، ان چیزوں کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ایسے شخص کو اپنے لیے اگر عافیت چاہیے تو اس کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ دین کا یا دینی علوم کا دوسروں تک پہنچانا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آدمی عالم نہ ہو، عربی نہ جانے، درس نظامی سے واقف نہ ہو، علماء کی صحبت اختیار نہ کی ہو، تو ایسی صورت میں وہ خدشہ ہے کہ گمراہی کی جانب چلا جائے گا جہالت کی باتیں کر کے، لہذا اس کو فوراً اسے چھوڑ دینا چاہیے، اور محض ایسے لوگوں کو علماء سے جتنی باتیں سیکھتے ہیں اتنی ہی باتیں من وعن دوسروں تک پہنچانے کا اختیار ہے، لیکن یہ بھی باقاعدہ ممبر و محراب یا مسند تدریس یا باقاعدہ دروس اور اسٹیج سے نہیں، انفرادی طور پر وہ ایسا کر سکتا ہے۔ ہر جگہ ان کو مائک پر آنے یا ممبر پر چڑھنے یا اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عالم نہیں ہے۔ ارشاد علی صاحب کہہ رہے ہیں شیخ مفتی عبدالواحد قریشی پاکستان سعودی اہل حدیث میں فرق بولتے ہیں، پاکستان کے اہل حدیث غیر مقلد اور سعودی میں فرق ہے، سعودی اہل حدیث حق پر ہیں
وہ حنبلی ہیں۔ پاکستان کے اہل حدیث جمعہ میں ایک اذان دیتے ہیں، سعودی میں دو اذان ہوتی ہے، سعودی میں دو خطبہ ہوتا ہے، پاکستان میں ایک ہوتا ہے۔ پاکستان میں 3 طلاق کے ایک ہوتی ہے اور سعودی میں 3 کو 3 مانتے ہیں۔ پاکستان میں تقلید کرنا شرک ہے، سعودی میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ یہ سب فضول باتیں ہیں۔ اس طرح کا ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہا ہے، سعودی عرب کا سلفی اور ہندوستان کا سلفی اور پوری دنیا کا سلفی، سب کا طرز استدلال اور سب کا منہج یکساں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ سعودی عرب میں تقلید جس نوعیت میں جائز ہے اس نوعیت میں ہندوستان اور پاکستان میں بھی جائز ہے۔ سعودی عرب میں تقلید جس نوعیت میں ناجائز اور شرک ہے اس نوعیت میں ہندوستان اور پاکستان میں بھی گناہ اور شرک ہے اور گمراہی ہے۔ نوعیت کا فرق ہے۔ جو شخص اس طرح کی باتیں کر رہا ہے وہ اصلاً جاہل ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ سعودی عرب میں کون سا مسلک و مذہب چلتا ہے اور پاکستان میں لوگ کیا کرتے ہیں۔ جمعہ میں 2 اذانیں کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے، شریعت سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ایک اذان السوق تھی جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں دلانا شروع کیا تھا۔ اگر کہیں اس طرح کی پریشانی ہے اور بازار میں اذان ہوتی ہے تو جائز ہے۔ حرمین میں 2 اذانیں جو ہوتی ہیں مسجد نبوی اور مسجد حرام میں، اس پر سعودی عرب کے بھی بہت سارے علماء نے اعتراض کیا ہے۔ یہ حرمین کے ان اعمال میں سے ایک عمل ہے جس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور تقلید میں جو فرق کر رہے ہیں، 3 طلاق کے مسئلے میں جو فرق کر رہے ہیں، فضول بات ہے۔ سعودی عرب میں 3 طلاق کو 3 شمار نہیں کیا جاتا بلکہ ایک ہی شمار کیا جاتا ہے۔ وہاں کی عدالتوں میں وہاں کے ججوں کے ذریعے ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک شمار کیا جاتا ہے۔ عمل اسی پر ہے، اگرچہ وہاں پر فقہ حنبلی کے مطابق بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن وہاں کے علماء کے یہاں تعصب نہیں ہے۔ فقہ حنبلی میں بہت سارے ایسے مسائل جو قرآن و سنت کے سامنے آنے کے بعد غلط ثابت ہوتے ہیں، اس کو وہاں کے علماء فقہ حنبلی کی پیروی کرنے کے باوجود غلط قرار دے کر کے قرآن و سنت کی جانب رجوع کر لیتے ہیں۔ اور انہی میں سے ایک مسئلہ طلاق ثلاثہ کا ہے۔ 3 طلاق ایک مجلس میں دی گئی ہوں تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق وہ 3 شمار ہونی چاہیے، لیکن سعودی عرب کی عدالتوں میں فقہ حنبلی کی پیروی کے باوجود اس سلسلے میں قرآن و سنت کی جانب رجوع کر کے ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب نے جو باتیں کہی ہیں یہ فضول باتیں ہیں، جہالت پر مبنی ہیں۔ اس طرح کی باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محمد فرقان صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں طلاق یا خلا کے بعد عدت۔ آپ کے سوال کا جواب آ چکا پہلے۔ وسیم اکرم صاحب کہہ رہے ہیں ایک آدمی مجبوری میں سود سے پیسے لے کے بزنس کر رہا ہے، کیا اس آدمی میں کہ بیوی بچے اس کی کمائے ہوئے پیسوں کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجبوری میں سود کے پیسے لے کر کے بزنس کر رہا ہے، کون سی مجبوری ہو سکتی ہے؟ یہ فضول بات ہے۔ آج وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجبوری میں سود کا پیسہ لے کر کے وہ بزنس کر رہا ہے، کل یہ کہے گا کہ مجبوری ہے میں مندر جاؤں گا، پرسوں کہے گا کہ مجبوری ہے میں گردوارے جاؤں گا۔ دین کے نام پر کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ آپ کو جتنا حلال طریقے سے کما سکیں اتنا کمائیے، اسی پر اکتفا کیجیے، اللہ رب العالمین اسی میں برکت عطا فرمائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ شوہر اگر سود کی کمائی سے یا سود کے طریقے سے بزنس کر رہا ہے تو اس کا لایا ہوا کھانا، اس کا کیا جانا والا خرچہ یہ اس کے بچوں کے لیے بھی ناجائز ہوگا۔ لہذا بچوں کو اپنے باپ سے بات کرنی چاہیے، بیوی کو اپنے شوہر سے بات کر کے اس کو سود سے باز آنے اور توبہ کرنے کی تلقین کرنی چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے سامنے اس بات کی صراحت کر دیں کہ ہم سود کے ذریعے سے کمائے گئے پیسے کو حلال نہیں سمجھتے، لہذا ہم کو
حلال کمائی کے ذریعے سے ہمارے نان و نفقے کا انتظام کیا جائے۔ ندیم اختر واعظ نوری کہہ رہے ہیں کیا کوئی شکیلیت کو امام مہدی مانتا ہے اور عیسیٰ بھی، کیا وہ شخص مرتد ہو جائے گا؟ اور وہ شخص اسلام کے تمام ارکان کو بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے۔ ایک بنیادی عقیدہ ہے شکیلیت اور امام مہدی کو ماننا، یا شکیلیت کو امام مہدی، شکیل بن حنیف کو امام مہدی یا عیسیٰ کہنا، یقینی بات ہے کہ یہ انسان کو اسلام سے خارج کرنے والی چیز ہے۔ لہذا اس طرح کے عقائد سے ہم کو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ کون شخص کس حد تک اس کو مانتا ہے، اس نوعیت اور کیفیت کے لحاظ سے حکم میں کچھ تفریق اور فرق ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سارے ارکان کو ماننے کے باوجود جب ایک بنیادی عقیدے میں انسان صراحتاً ایک گمراہ شخص کو جو کہ شکیل بن حنیف ہے اس کو امام مہدی یا عیسیٰ مان لے جبکہ دلائل اس کے خلاف ہیں، تو ظاہر سی بات ہے صرف ایک عقیدے کے خرابی کی وجہ سے اس کا پورا اسلام متاثر ہو سکتا ہے۔ صابر حمزہ سلفی کہہ رہے ہیں کہ اخوانی، تحریکی اور خوارجی میں کیا ڈفرنس ہے، کیا فرق ہے؟ دیکھیے اخوانی اور تحریکی تو ملا جلا کر کے ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، جو اخوانی ہے وہی تحریکی ہیں۔ اب جہاں تک مسئلہ ہے خوارج، تو خوارج اصل میں ایک خاص صفت کے لوگ ہیں، یہ صفت جس کے اندر بھی پائی جائے گی وہ ان سے متاثر مانا جائے گا، اب چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر یا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ اخوانیوں میں یا تحریکیوں میں خوارج کی بہت ساری صفتیں موجود ہیں، بلکہ اخوانیت اور تحریکیت کی بنیاد ہی خروج پر ہے، تو یہ تو اس سے متاثر ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر اخوانی اور ہر تحریکی خارجی ہو، اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہر خارجی تحریکی اور اخوانی ہو، بلکہ کوئی خارجی کسی دوسرے مکتب فکر سے بھی ہو سکتا ہے اگر اس کے یہاں خوارج کی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ لہذا تحریکی اور اخوانی تو ایک چیز ہیں، لیکن خوارج ایک ایسی چیز ہے جو کسی کے اندر بھی موجود ہو سکتی ہے، اگرچہ اخوانی اور تحریکیوں میں یہ چیز بدرجے عدم موجود ہوتی ہے۔ ایک تھا نقلی سنی، کہہ رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر کو سننا کیسا ہے؟ اس کے پہلے یہ بات آ چکی ہے، ڈاکٹر حافظ محمد زبیر جو ہیں پاکستان کے غالباً، ان کے یہاں ڈاکٹر اسرار، اخوان المسلمین اور تحریکیت اور جماعت اسلامی اس طرح کے لوگوں سے بہت قربت پائی جاتی ہے، اور بہت سارے مسائل میں یہ جماعت اہل حدیث کی بہت ساری چیزوں کو شبہات کا شکار بنا کر کے لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈالتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کو سننے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے پہلے ان کے بارے میں ایک سوال تھا جس پر تفصیلی جواب دیا گیا تھا، لیکن ایسے لوگوں کو سننے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ بدعت اور اہل بدعت سے قربت رکھتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان سے الفت رکھتے ہیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے مصلح الدین شیخ صاحب کا، کہہ رہے میرا ایک دوست ہے صحیح عقیدہ قبول کیا ہے پر اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتا ہے، شیخ اس کے بارے میں کچھ رہنمائی کیجیے۔ دیکھیے موجودہ دور جو کہ فتنوں کا دور ہے، جب صحیح اور غلط کی تمیز کر پانا آسان نہیں ہے، ہر مسلک، ہر مکتب فکر اپنے آپ کو حق پر بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے حامل ہیں، ایسی جگہ پر اپنے آپ کو اہل حدیث اور سلفی کہنا یہ تقریباً وجوب کے درجے میں ہے، لہذا ہمیں اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کو اپنانے والے لوگ ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا چاہیے۔ ایم اے کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں،
کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے آنگن میں درخت یا پودے لگا سکتے ہیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عرفان ادریسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیخ انجینئر رافضی نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ ہم جنت میں جانے کے بعد منی گاڈ بن جائیں گے، کیونکہ نہ مرنے والی اللہ کی خصوصیت انسان میں آ جائے گی۔ شیخ اگر کوئی عقیدے کے ساتھ مرے تو شرک ہے یا نہیں؟ یہ فضول باتیں ہیں، یہ عقل پرستی ہے کہ ہم ایسے ہو جائیں گے ویسے ہو جائیں گے، منی گاڈ بن جائیں گے، یہ خدائی دعویٰ ہے، غلط ہے۔ اس انداز کے عقیدے کو کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد وہ چھوٹا خدا بن جائے گا، تو یہ اس کی دہریت ہے، یہ فضول ہے، عقیدے کے خلاف ہے۔ ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ وسیم اکرم صاحب کہہ رہے ہیں مشرک بدعتی انسان کو سلام کر سکتے ہیں، ایسا انسان کی عزت کرنا کیسا ہے؟ انسانی تعلق رکھا جا سکتا ہے لیکن دینی تعلق نہیں رکھیں گے، سلام میں پہل بھی نہیں کریں گے۔ صرف انسانی یا خاندانی رشتہ داری کا جو تعلق ہے وہ صرف قائم رہ سکتا ہے حقوق کو ادا کرنے کی حد تک، دینی معاملات میں اس سے براءت کا اظہار کیا جائے گا۔ حارث مہراج صاحب کہہ رہے ہیں کہ من سنّ سنتاً حسنتاً والی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کچھ لوگ بدعت کی 2 قسمیں کرتے ہیں، اس کا کیا جواب ہوگا؟ بدعت کی کوئی 2 قسمیں نہیں ہیں، بدعت بدعت ہے، اور لغوی لحاظ سے یعنی زبان کے لحاظ سے، ڈکشنری کے لحاظ سے بدعت سیئہ یا بدعت حسنہ کہا جا سکتا ہے، لیکن شریعت میں اس بات کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یعنی کوئی نیا طریقہ جو اچھا ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو، اس نئے طریقے کی ایجاد کو بدعت حسنہ کہا جا سکتا ہے، دنیاوی لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، لیکن شریعت کے لحاظ سے بدعت بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ شریعت کے لحاظ سے کوئی بدعت اچھی ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ بدعت بدعت ہی ہے، خراب ہی ہے۔ منور علی صاحب رانچی جھارکھنڈ سے، نکاح کے وقت مہر کی رقم زیور کی شکل میں ادا کی جا سکتی ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ کی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں مہر کی جو بھی چیز بیوی کو دیتے ہیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اس کی مالکن ہو جائے، یعنی وہ چیز اس کے قبضے میں چلی جائے۔ زیور اگر ایسا ہے کہ زیور دے کر کے بعد میں بیوی سے واپس لے لیا جاتا ہے، یا شوہر کے گھر والے اس کو واپس رکھ لیتے ہیں، یا بیوی کے گھر والے لے لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ مہر کی شکل نہیں بنتی ہے۔ مہر کی شکل تبھی بنے گی جب بیوی مکمل طریقے سے اس کے لیے بااختیار ہو جائے، لہذا اگر ایسا ہے تو دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ وسیم اکرم صاحب، ان کا سوال ہے میت کو دفنانے کے بعد ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے، اور دعا کرنے کے صحیح طریقہ بتائیے۔ میت کی تدفین کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا ثابت ہے، لیکن اجتماعی دعا نہیں کی جائے گی۔ اجتماعی دعا سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایک آدمی دعا کرائے، بقیہ لوگ آمین کہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر آدمی اپنے اپنے طور سے میت کے سوالات پر اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرے گا، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر سکتا ہے۔ ارشاد علی صاحب کہہ رہے ہیں ایک مقلد کا اعتراض آیا ہے، کوئی غیر مقلد بتا سکتا ہے کہ عمامہ شریف جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس سنت کو ترک کر کے یہ لعل رومال پہننا کس حدیث اور قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے؟ بنیادی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ عرب کی تہذیب کی وجہ سے پہنتے تھے۔ عمامہ پہننا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں بلکہ آپ کی عادت تھی، لہذا اگر کوئی پہن سکے
اس کے علاقے میں اس کا رواج ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ عمامے کو دین سے جوڑ کر کے اس نیت سے پہننا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ عادات میں سے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزیں ایسی اپناتے تھے جو عربوں کی عادتوں میں سے ایک عادت تھی، لہذا عمامہ پہننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عربوں کی عادت تھی، اور اس کی وجہ سے وہ عمامہ پہنا کرتے تھے، لہذا اس کو سنت کہہ کر کے لال رومال کو دین کی مخالفت کہنا یا دین کے خلاف کہنا یا اس طرح کی باتیں کہنا یہ فضول باتیں ہیں۔ آج عربوں کی عادت یا ان کی تہذیب یہ ہے کہ وہ لال رومال پہنتے ہیں، لہٰذا وہ ان کے لیے درست ہے۔ ہندوستان کے یا پاکستان کے یا مختلف علاقوں کے مختلف ممالک کے مختلف علاقوں میں جہاں کی جو تہذیب ہے اس طریقے سے انسان لباس کو اختیار کر سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ لباس اسلامی تعلیمات اور اسلامی آداب سے ٹکرانے والا نہ ہو۔ تو لباس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پہنا ہے وہ عربوں کی عادات میں سے تھا، اس کا تعلق دین کی سنت سے عموماً نہیں ہے۔ عبداللہ این صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیخ، ایک شخص بیک وقت مکمل روپے سے 4 ویلر جیسی گاڑی لینے کی استطاعت نہیں رکھتا لیکن لینا ضروری ہے، تو کیا ایسی صورت میں لون میں گاڑی لے سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ کا یہ کہنا کہ لیکن لینا ضروری ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ گاڑی لینی ہے یقیناً لیجئے، لیکن کم قیمت والی لے سکتے ہیں جس میں آپ لون کے بغیر اس کو خرید لیں، یا ضرورت پڑے تو آپ سیکنڈ ہینڈ کوئی گاڑی لے لیں جو کیش کے ذریعے سے آپ کو مل سکتی ہے، لیکن لون کے ذریعے سے گاڑی لینا یا اس کا معاملہ کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ لون یہ سود پر مبنی ہوتا ہے اور سود کا استعمال مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لہذا اس طرح کی چیزوں سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ البتہ کچھ کمپنیاں بغیر انٹرسٹ کے گاڑیاں فائننس کرتی ہیں، یعنی قسطوار اس کو پیسہ دینا ہوگا، آپ کے اکاؤنٹ سے جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اگر بغیر انٹرسٹ کا فائننس ہے تو بعض علماء نے اس کی گنجائش رکھی ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، اللہ اعلم بالصواب۔ محمدی غلام صاحب یہ بریلی سے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شیخ، ایک عالم دین نے ایک ہی جگہ پر اپنی زندگی کا 23 سال لگا دیا، کافی قربانی دی ہے، کیا شیخ ایک اجلاس رکھ کر ہم ان کو تحفہ وغیرہ دے کر کے ان کی قربانی یاد کر حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اگر کسی نے لمبی مدت تک کہیں خدمات انجام دی ہیں تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، عزت افزائی کے لیے اگر اس کے خاطر کسی مجلس میں اس کو ہدیہ، تحفہ یا کچھ اس طرح کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر سکتے ہیں ایسا۔ عرفان ادریسی صاحب، اب میں ختم کروں گا پروگرام۔ عرفان ادریسی صاحب کہہ رہے ہیں لیکن شیخ، ہمارے یہاں ممبئی میں اہل حدیث مسجد میں 2 اذان دی جاتی ہے جمعہ میں یہ بات کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ ممبئی میں اہل حدیث مسجد میں 2 اذان نہیں دی جاتی ہے، بلکہ 2 جماعتیں ہوتی ہیں۔ جمعہ میں 2 جماعتیں ہوتی ہیں، آبادی بڑی ہے، مسجدیں چھوٹی ہیں۔ جب مسجدیں چھوٹی ہیں تو ایک بار میں سارے لوگ اس میں نہیں سما پاتے ہیں، یعنی ایک اگر جماعت کی جائے تو مسجد تنگ پڑ جاتی ہے۔ اس کا حل وہاں کی جماعت کے ذمہ داران نے یہ نکالا ہے کہ ہر مسجد میں یا جہاں پر تنگی ہے وہاں پر مسجدوں کے اندر 2 خطبے ہوں، 2 نمازیں ہوں۔ جیسے عید کی نماز بھی وہاں غالباً اکثر مسجدوں میں 2 ہوتی ہے، ویسے ہی جمعہ کی نماز 1 بجے ہے، دوسری نماز 1:45 بجے یا 2 بجے ہے، تو دونوں نمازوں کے لیے یا دونوں خطبوں کے لیے الگ الگ اذان ہوتی ہے۔ یہ صورت جو ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ وہاں اذان ایک ہی ہوتی ہے۔ نبیل احمد صاحب کہہ رہے ہیں شیخ، خطبہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، بسم اللہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے،
بسم اللہ کا کوئی ثبوت خطبہ مسنونہ پڑھنے سے پہلے نہیں ہے، لہذا نہیں پڑھنا چاہیے۔ عبداللہ این صاحب، مدرک رکوع مدرک رکعت ہے کہ نہیں ہے؟ مدرک رکوع مدرک رکعت ہے اگر وہ قصدن ایسا نہیں کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہو گیا اور وہ رکوع میں پہنچا ہے تو جو روایت اس پر ملتی ہے اس روایت کے مطابق اس کی رکعت ہو جائے گی، اگرچہ اگر کسی کو اطمینان نہیں ہوتا ہے تو وہ رکوع کے بعد پہنچے۔ لیکن جو لوگ قصدن ایسا کرتے ہیں کہ باہر تھوڑا روکے رہتے ہیں، آہستہ آہستہ جاتے ہیں کہ رکوع میں امام چلا جائے گا، جلدی سے شامل ہو جائیں گے اور آسانی کے ساتھ رکعت مل جائے گی، اگر قصدن ایسا کرتے ہیں تو نماز کے ساتھ کھلواڑ ہے، تو ان کی نماز ہی شبہے میں ہے، وہ رکعت کا مسئلہ تو الگ ہے۔ ارشاد علی صاحب کا سوال ہے، آخری سوال لے رہا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ جدہ کے نور ٹی وی کے لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کو احادیث ہیں یہ کہہ کر کے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ویڈیوز۔ شیخ، کیا ایسا کرنا جدہ والوں کے لیے صحیح ہے جبکہ ایک زمانے سے علماء کے ساتھ سعودی میں پروگرام کرواتے ہیں؟ شیخ کچھ رہنمائی کریں۔ اس طرح کی باتیں اگر ہیں، مجھے واقفیت نہیں ہے، اگر ایسی بات ہے تو غلط ہے۔ ذاکر نائک صاحب نے ہندوستان کی جماعت اہل حدیث کو جتنا نقصان پہنچایا ہے علماء بیزاری کے ذریعے، یہ قرآن و سنت کے ظاہری مفہوم کے ذریعے، منہج سلف کا ذوق لوگوں کے اندر سے کسی حد تک رخصت ہو گیا، صرف اسکرین اور ٹیلی ویژن کے لوگ دیوانے ہو گئے، اور یہ جتنے اس وقت پیس ٹی وی کے بعد سے دعویٰ سینٹر اور اسکرین اور ٹیلی ویژن، ٹی وی اور چینلز یہ سب جو چل رہے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے، اسی کے رواج کے نتیجے میں لوگوں نے منہج کو کنارے رکھ دیا، اور اس طرح کے لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ اصلاً امر بالمعروف کی بات تو کرتے ہیں لیکن نہی عن المنکر کی بات نہیں کرتے، یعنی کسی کے اوپر رد نہیں کرتے، کسی کے حقائق نہیں بیان کرتے، کسی پر ردود نہیں کرتے، اور صلح کلی والی پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کی بات کہی ہے تو غلط ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اہل حدیث ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ بہت سارے مسائل میں ان کے یہاں اہل حدیثوں سے واضح طور پر عقدی اختلاف ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ عالم دین ہے ہی نہیں، تو ان کو کسی کے ذریعے سے موازنہ کرنا یا ان کی بات کرنا یا ان کو اتنی زیادہ اہمیت دینا ہی غلط ہے۔ ایک سوال اور لے لیتا ہوں، یاسین شریف صاحب کو یہ سلام کر رہے ہیں کہ اکثر جب لوگوں کو توحید اور سنت کی دعوت دی جاتی ہے وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف آپ لوگ ہی حق پر ہیں اور باقی سارے گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اکثریت عوام توحید پر کیوں نہیں ہے اور اکثر لوگ گمراہ کیوں اور کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ قطعاً دعویٰ نہیں کرتے کہ صرف ہم ہی حق پر ہیں اور باقی سارے لوگ گمراہ ہیں، یہ کہنا غلط ہے۔ جو شخص بھی کسی بھی مکتب فکر، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جو بھی توحید اور اتباع رسول کے تقاضوں اور قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے، وہ حق پر ہے۔ یہ حق کا معیار ہے، قرآن و سنت اور منہج صحابہ کو لے کر کے چلنے والے لوگ حق پر ہیں۔ لہٰذا کوئی یہ کہے کہ میں ہی حق پر ہوں باقی سب گمراہ ہیں، تو یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ لہٰذا اس طرح کا دعویٰ
اہل علم کے مزاج کے خلاف ہے، اسلاف امت کے مزاج کے خلاف ہے۔ البتہ جو چیز گمراہی ہے اس کو گمراہی کہا جائے گا، اور جو چیز ہدایت ہے اس کو ہدایت ہی کہا جائے گا۔ اور ہدایت کی بنیاد جو ہے وہ توحید پر ہے، اتباع رسول پر ہے، منہج صحابہ پر ہے، اور گمراہی کی بنیاد جو ہے وہ شرک اور بدعات پر ہے۔ لہذا جو شخص شرک اور بدعات سے جتنا قریب ہوگا وہ اسی حد تک گمراہ ہوتا چلا جائے گا، اور جو شخص توحید و سنت اور منہج صحابہ سے جتنا قریب ہوگا اس حد تک وہ ہدایت کے راستے پر آتا چلا جائے گا۔ لہذا ہم کو ہدایت کے راستے کو پہچاننا ہے تو قرآن و سنت اور منہج صحابہ، توحید اور اتباع رسول کو سمجھنا ہوگا۔ وہی اصل میں حق کا شعار اور حق کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو حق کو پہچاننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر میں پروگرام ختم کروں گا۔ بقیہ کسی کا پروگرام ہے تو ان باکس میں جواب دے دیا جائے گا، سوال اگر ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔